کہ شب برات یہ وہ 15ویں شعبان کی رات کہ جس میں اللہ رب العزت بے پناہ گناہگاروں کو بخشتا ہے، جن کی کوئی گنتی نہیں، جن کا کوئی حساب نہیں. اس تعداد سے اللہ رب العزت گناہگاروں کو بخششیں عطا فرماتا ہے، مغفرتیں ان کی فرماتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کہتی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنی عظیم الشان رات کے آنے کے باوجود اور اس میں بخشش مانگنے کے باوجود، توبہ کرنے کے باوجود جو ہے وہ بخشے نہیں جاتے. وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سب سے پہلا ہے مشرک، یعنی جو شرک کر رہا ہے، جو اللہ کو تو مان رہا ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کہاں شرک کر رہے ہیں. کوئی بھی مسلمان یہ سوچے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کب شرک کر رہے ہیں. لیکن شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پراپرلی جو ہے انسان وہ سارا کچھ کرے گا، ساری رسومات ہندوؤں کی یا کافروں کی تبھی وہ مشرک ہوگا. نہیں، بہت سارے کام انسان کو ہے کبھی دولت کے لالچ میں، کبھی اسٹیٹس کے لالچ میں، کبھی اپنی کرسی کو بچانے کے چکر میں، کبھی اپنی نیتا گری کو بچانے کے چکر میں وہ کر بیٹھتا ہے کہ جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے جو ہے دیوالی آ رہی ہے، دیوالی آتی ہے جب تو ہمارے مسلمانوں میں بہت سا رواج ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بھی ساتھ میں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو جب ڈانڈیا آتا ہے، نوراتری آتی ہے تو وہ کھیلنے چلے جاتے ہیں، وہ کھیلتے بھی ہیں، پوجا پاٹ میں شریک بھی ہو جاتے ہیں. کچھ کے اگر جو وہ کنورٹ مسلمس ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس جو ہے نان مسلم ہوتے ہیں تو باقاعدہ جاتے ہیں، پوجا پاٹ میں شریک بھی ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. تو یہی ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک ہیں. اگر جو ہے اگر ان کا ناچ گانا ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، ان کی رسم و رواج اس طریقے کی ہو رہی ہے اور انسان اس کو دلچسپی لے کر دیکھتا ہے، اسی لیے دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ گنپتی کے جلوس جاتے ہیں، ان کی ڈانڈیاں ہوتی ہیں، ان کی جو بھی رسم و رواج ہوتی ہے اسے مت دیکھو، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کھیل کود ہو رہا ہے، اس لیے وہ دیکھتا ہے. پھر دیکھتے دیکھتے شیطان اس میں کیا کرتا ہے؟ دلچسپی بناتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے. پھر اس دلچسپی کو اور بڑھاوا دیتا ہے، اور بڑھاوا دیتا ہے، تو پھر انسان جو ہے انہی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور یہی چیز پھر کہاں لے جانے لگتی ہے؟ شرک کی طرف لے جانے لگتی ہے. تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شرک انسان کے دل میں ایسے داخل ہو جاتا ہے جیسے کوئی انسان چٹائی پر بیٹھا ہوا ہو اور اس چٹائی کے نیچے بڑی آرام سے چیونٹی داخل ہو جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ چیونٹی کہاں سے داخل ہوئی، کیسے داخل ہوئی. ٹھیک اسی طریقے سے ایک مسلمان کے دل میں شرک بھی اتنی آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان تمام ہی چیزوں سے دور رہنے کو کہا گیا. اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں، اس طرح کے معاملات دیکھیں تو فوراً کلمہ پڑھے، استغفار کریں، اس جگہ سے خود کو بچا کر کے نکال دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ان تمام لوگوں سے بری کر دیا. تو سب سے پہلی چیز مشرک. اگر کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی اور اس نے اب تک اپنے اس گناہ پر توبہ نہیں کی، تجدید ایمان نہیں کیا، تو وہ بندہ ساری رات تلاوت کرتا رہے، ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری رات بخشش مانگتا رہے، اس کو نہیں ملے گا، کچھ بھی ہاتھ اس کے نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ پر توبہ نہ کرے. دوسرا وہ بندہ کہ جو ہے کینہ پرور، اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، یعنی لوگوں سے اتنا حسد کرتا ہے، اتنی جلن رکھتا ہے، اتنا کہ ان کو جو ہے ان کو جب نقصان، اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو نقصان پہنچے، اس کا کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، اس کو جو ہے تکلیف پہنچے، اس کی زندگی میں مصیبت آ جائے، اس کو کسی طریقے سے کوئی جو ہے تکلیف پہنچے اور اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے دل کو سکون ملتا ہے. یہی چیز کہلاتی ہے کینہ. ایک بھائی اپنے بھائی سے رکھتا ہے، ایک بہن اپنی بہن سے رکھتی ہے، ایک جو ہے دیورانی جٹھانی سے رکھ رہی ہے، ایک ساس بہو سے رکھ رہی ہے، ہمارے فیملی سسٹم ایک پڑوسی سے رکھا ہے کہ اس کا اچھا ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اگر ایسا ہمارا دل ہے، دل میں اگر کینہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ساری رات سجدہ کر رہے ہیں،
تہجد پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، بخششیں مانگ رہے ہیں اور جو ہے مغفرت طلب کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا جب تک کہ اپنے اس گناہ کی توبہ نہ کر لی جائے، اپنے اس کینے سے خود کو باز نہ کر لیا جائے۔ اگلا انسان ہے ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ اتنی نافرمانی کہ ماں باپ کی ذات اس کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، تکلیف میں ہے ماں باپ، ان کی آنکھوں سے آنسو، دل جو ہے غمگین اس اولاد کی وجہ سے، اور وہ اولاد مسجد میں بیٹھ کے ساری رات جو ہے تلاوت کرے، عبادت کرے، سر سجدے میں رکھے، دعائیں مانگے، مغفرتیں مانگے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا جب تک کہ اس گناہ کو ختم نہ کرے، جب تک کہ اپنے اس گناہ سے معافی نہ مانگ لے، والدین کو راضی نہ کرے۔ اگلا شخص قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، جو ذرا سی باتوں پر، دنیاوی باتوں پر کیا کر دے، رشتہ ختم کر دے۔ منگنی کو نہیں بلایا، ختم، آج کے بعد ہماری دہلیز پہ قدم نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہی ہوتا ہے، مر رہے ہیں، خود قبر میں جا رہے ہیں، فرشتوں کے ڈنڈے کھانے خود قبر میں جا رہے ہیں، اور وصیتیں کر کر کے کیا جائیں گے، اس کے گھر پر نہیں جانا، اس کا کبھی پانی نہیں پینا، اس کے یہاں کبھی نہیں جانا، سگا چچا ہے، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، مگر کیا کیا وصیتیں کر کے جاتے ہیں، اتنی اونچی نام، اتنی بڑی نام کہ جو ہے اس طرح کی وصیتیں کر کے جاتے ہیں، ذرا سی باتوں پر، چھوٹی سی باتوں پر، فلاں نے نہیں بلایا، فلاں نے نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، ذرا سی باتوں پر کیا کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو ختم کر دیتے ہیں، اخوت کو ختم کر دیتے ہیں، بھائی چارگی کو ختم کر دیتے ہیں، محبتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ اس رشتے کو بحال نہ کر دیں۔ بھائی سے ناراض تھا، اس ناراضگی کو ختم کر دیں، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، تو پھر ان کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ اگلا شخص ہے دائمی شراب، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے اور اس نے اب تک شراب سے توبہ نہیں کی، اب تک شراب کو نہیں چھوڑا، تو بھی اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ اس گناہ کو نہ چھوڑ دے۔ تو یہ اس طریقے کے کچھ لوگ ہیں کہ یہ جب تک اپنے ان گناہوں پر توبہ نہ کر لے، اپنے ان گناہوں پر معافیاں نہ مانگ لے، اپنے ان گناہوں کو ختم نہ کر لے، تب تک ان کی بخشش نہیں ہو سکتی، ان کو مغفرت حاصل نہیں ہو سکتی، ان کو جو ہے اللہ کی طرف سے بخشش کے پروانے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ 1 سال سے دعا کر رہے ہیں، 2 سال سے دعا کر رہے ہیں، 4 سال سے دعا کر رہے ہیں، 20 سال سے، 25 سال سے ایک ہی دعا کر رہے ہیں، مگر دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو دعا قبول نہ ہونے کی بہت ساری وجہ ہے، مگر ان میں ایک سب سے اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کچھ گناہ وہ کر رکھے ہیں جو گناہ ہمارے اور اللہ کے درمیان پردہ بنے ہوئے، آڑ بنے ہوئے ہیں، دیوار بنے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا جاتی ہے اس دیوار سے پلٹ کر واپس آ جاتی ہے، ہم روز کرتے، روز جاتی ہے، روز پلٹ کے آ جاتی ہے، روز جاتی ہے، روز پلٹ کے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تک ہماری دعا کو پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس دیوار کو گرانا ہوگا، اس دیوار کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ دیوار ختم کیسے ہوگی، جو بھی گناہ ہے ہمارا اس گناہ کو مٹانا ہوگا۔ مٹانا کیسے ہوگا، توبہ کر کے، استغفار کر کے۔ اگر وہ گناہ اللہ کے تعلق سے ہے تو اللہ سے سچی معافی مانگنی ہوگی، اگر وہ گناہ بندوں سے جڑا ہوا ہے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، تو ان سے معافی مانگنی ہوگی۔ یہ چیز ہمیں کرنی ہوگی جب سچے دل سے اس توبہ کی جائے گی، اس گناہ کو ختم کیا جائے گا، اس دیوار کو گرا دیا جائے گا، تب ہماری دعا پھر اللہ کی بارگاہ تک آسانی کے ساتھ جا سکتی ہے۔ تو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس رات میں جاگنے کا ہمیں فائدہ حاصل ہو، ہماری عبادت قبول ہو، ہماری دعا قبول ہو، ہماری
ہماری بخشش قبول ہو، ہمیں بخشا جائے، ہماری مغفرتیں قبول ہو، ہماری توبہ قبول ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں۔ جو گناہوں کا بوجھ ہم نے جو ہے سروں پر لاد رکھا ہے، اس گناہوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس گناہ کی دیوار کو مٹانے کی ضرورت ہے، جس کو بھی تکلیف دے رکھی ہے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذات سے آپ کو یہ تکلیف پہنچی تھی، کسی یتیم کا حق کھایا تھا، اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اس کا حق اسے لوٹانے کی ضرورت ہے، کسی سے لڑائی جھگڑے کیے تھے، کسی سے جو ہے بد کلامی کی تھی، کسی سے فحش کلامی کی تھی، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو ان سے ذاتی طور پر پرسنلی معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ ان سے معافی مانگی جائے، ان سے دل صاف کیا جائے، تو جو ہے کچھ کام پھر بن سکتا ہے، ورنہ جو ہے کتنا بھی کچھ بھی کرتے رہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں، ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ فائدہ اگر اٹھانا ہے، بینیفٹ چاہتی ہے تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہے۔